بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان زیر. آپ کو اسپورٹس زون میں ویلکم کہتا ہوں. ناظرین, اگر ہم بات کریں تو اولمپکس کا میلہ جاری ہے اور پوری دنیا کے ایتھلیٹ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور ایک میڈلز کی جو جنگ ہے وہ جاری ہے. بڑے شاندار مقابلے ہو رہے ہیں جی. جس طرح ہم نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بڑا سیڈ اور انفارچونیٹ ہے کہ جہاں پوری دنیا سے آلموسٹ 10,600 ایتھلیٹ 205 کنٹریز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو لمحہ فکریہ یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے 7 صرف ایتھلیٹ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور جو بھی ایتھلیٹ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, کوئی آخری نمبر پہ آ رہا ہے, کوئی سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ آ رہا ہے. یہ جو 7 کا فگر ہے یہ بتاتا ہے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے, ہماری گورنمنٹ کی ڈائریکشن کیا ہے. اور یہ جو لاسٹ نمبر پہ ہمارے ایتھلیٹ سوئمنگ کی بات کر لیں, شوٹنگ کی بات کر لیں, اس میں اگر نظر آ رہے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر ٹیلنٹ کس طرح کا ہے. تو یوٹیلائزیشن, اس کو گروم کرنا, یہ تو پھر اگلی باتیں ہیں. تو یہ سارا ایسے معاملات ہیں جو کہ پوری آپ کی کنٹری کو ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی اسپورٹس کو کیا ویلیو کر رہے ہیں. چاہے وہ گورنمنٹ کے لیول پہ بات کریں, چاہے ہم پلیئرس کے پارٹ پہ بات کریں, چاہے ہم بات کرتے ہیں کہ جو آپ کی کنٹری کے سچویشن ہوتی ہے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے, جو ٹربولنس ہوتی ہے وہ آپ کے اسپورٹس میں ریفلیکٹ کرتی ہے. تو یہ ساری باتیں اسی طرف ہیں. اور شاید اللہ نہ کرے, گاڈ فار بیڈ, ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا دن نہ آ جائے کہ اولمپکس میں ہمارا ایک ایتھلیٹ بھی نہ ہو. اور سب سے بڑا لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ 7 ایتھلیٹ ہیں, ان کو کیٹر کرنے کے لیے, ان کو مینیج کرنے کے لیے 11 آفیشلز گئے ہیں. یہ بات بھی پوری دنیا میں ایک مثال رکھتی ہے کہ وہ 7 پلیئروں کو 11 بندے مینیج کر رہے ہیں. وہ کس لیے گئے ہیں اور کیا مینیج کر رہے ہیں, یہ ایک علیحدہ بات ہے. اس کے علاوہ دیگر سپورٹس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ بہت اسپیشل گیسٹ ہیں محمد اظہر خان صاحب. السلام علیکم صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. بہت شکریہ. اظہر بھائی, کرکٹ پہ تو اوبیسلی آپ کی ہم ماہرانہ رائے چاہیں گے, بٹ تھوڑا سا اولمپکس پہ میں ضرور آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا, کیونکہ آپ اتنے عرصے سے کرکٹ تو فالو کر ہی رہے ہیں, باقی سپورٹس کو بھی آپ بڑے گہری نظر سے دیکھتے ہیں. یہ کتنا انفارچونیٹ ہے کہ اب دنیا میں ریکگنیشن ہماری سپورٹس نے کروائی, اور ہم نے جو لاسٹ میڈل اولمپکس میں جیتا وہ 92 میں جیتا. ہاکی کے 3 دفعہ کے ہم اولمپک ونر ہیں, 8 ٹائٹل ہم جیت چکے ہیں ہاکی کے اندر. اب اس کی پارٹیسپیشن بھی نہیں ہوتی, 3 دفعہ کے کنزیکٹیو ہم نے کوالیفائی نہیں کیا, پارٹیسپیشن ہی نہیں کر پائے. تو یہ ایز اے نیشن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا, آپ سمجھتے سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر تو اوبیسلی گورنمنٹ ہے, ان کا انٹرسٹ نہیں ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے کنٹری کے اندر جو ایک ٹینڈنسی تھی اسپورٹس کی, جو بچوں کا گراؤنڈ کے اندر جا کے رجحان ہوتا تھا اسپورٹس کھیلنے کا, وہ ختم ہو گیا؟ آئی تھنک کہ آپ کا پوائنٹ بہت بالکل ویلڈ ہے, اور یہ ساری چیز ڈپکٹ کرتی ہے کہ کتنی انٹینسٹی کے ساتھ آپ نا اسپورٹس کو جو ہے نا وہ فوقیت دیتے ہیں. ہماری حکمت عملی تو یہی رہی ہے نا کہ وی ور ویری لکی کہ ہماری ہاکی کی ٹیم, اسکواش, یہ بہت ہی ایک پاپولر ایک گیم تھی جو کہ بہت سارے لوگ کھیلتے تھے. جی. اور سب سے بڑی مزے کی بات جو میں آپ سے کروں عرفان, وہ یہ ہے کہ ہاکی کے ڈیبیکل کے بعد ہماری اولمپکس میں جو ایگزسٹنس ہے نا وہ نان ایگزسٹنس بن گئی. بالکل ایسے ہی. اور ابھی آپ نے ذکر کیا کہ 3 دفعہ ہم کوالیفائی نہیں کر سکے, تو ایک ہوپ ہوتی تھی, ایک گلیئر آف ہوپ ہوتی کہ پاکستان کی ہاکی ٹیم اولمپکس میں جائے گی اور وہاں پر جا کر وہ کھیلے گی یا ورلڈ کپ میں جائے گی, پرفارم کرے گی, کوئی میڈل جیتے گی. ہم تو بالکل محروم ہو گئے نا اس چیز سے اب. جی. تو آئی تھنک کہ اس میں تمام سٹیک ہولڈرز جو ہے نا, ان تمام کی یہ جو ہے نا ذمہ داری بنتی ہے, جو کہ کوئی بھی پوری نہیں کر سکا. اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں, میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا سناؤں. ضیاء الحق صاحب کے پاس تھا, پاکستان اولمپکس کے لوگ گئے تو سوئمنگ کے لوگ بھی تھے. تو ایک بندے نے پوچھا ان سے کہ سر وہ اولمپکس میں نا ہماری سوئمنگ کی ٹیم بھی گئی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ وہاں پر ہم کتنے اسٹیج پر جا کے, ہم 25ویں تھے, 30ویں تھے, 35ویں تھے. تو ان میں سے ایک بولا کہ شکر کرے کہ ڈوب نہیں گیا. ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آخری نمبر پہ آیا, شکر کہہ رہے کہ ڈوب نہیں گیا. ڈوب نہیں گیا. تو یہ تو حال ہے عرفان. ہم اگر پوری اپنی اسپورٹس کی ایکٹیویٹی کو دیکھیں تو ہم کہیں بھی کسی کے ساتھ کمپیٹ نہیں کرتے. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کا ایک بیڈمنٹن کا پلیئر ہے سین, اس کا انڈونیشیا کے نمبر 1 پلیئرس کے ساتھ میچ ہو رہا تھا. دیٹ واز سو کمپیٹیٹیو, اور اتنا زبردست ریلیز ہو رہی تھیں, ان کے اسٹیمنا, ان کی اسکل لیول, اور کس طرح وہ بیک ہینڈ اور فور ہینڈ پر وہ شاٹس کھیل رہے تھے. اٹ واز ٹریٹ ٹو واچ. تو میرا خیال ہے کہ آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو کمپیٹ ایٹ اینی لیول ان اینی اسپورٹ. اچھا, ایک لاسٹ رے آف ہوپ کہنا چاہیے, جو ایک پاسبلٹی ہے, کوئی چانس ہے, وہ ارشد ندیم کی صورت میں ہے. جی. اب 6 اگست کو انہوں نے اپنا کمپٹیشن کھیلنا ہے, اور
شاید اللہ کرے لاسٹ ٹائم وہ فائنل کھیلے تھے بٹ 5ویں نمبر پہ آئے, میڈل کوئی حاصل نہیں کر پائے. پھر کامن ویلتھ میں انہوں نے نمبر 1 بنا. اب اس کا کمپیریزن اگر ہم کریں تو لاسٹ ٹائم کا جو چیمپئن تھے گولڈ میڈلسٹ نیرج چوپڑا تھے. جی نیرج چوپڑا کو کووڈ کے اندر بھارت نے جرمنی بھیجا اور ان کا جو بجٹ تھا ٹریننگ کا وہ 10 کروڑ تھا, ٹھیک ہے. اور پاکستانی پوری اولمپک فیڈریشن کا لاسٹ ٹائم کا جو بجٹ تھا, ابھی ایگزیکٹ فگر اس دفعہ کا تو نہیں آیا, اتنا ہی ہوگا خیر, وہ 2 کروڑ تھا. تو جب آپ کی پوری فیڈریشن ایک طرف کھڑی ہے 2 کروڑ پہ, وہ ایک پلیئر جو ہے وہ 10 کروڑ پہ کھڑا ہے, تو کیسے کمپیریزن کے اندر آپ کمپیٹ کر پائیں گے. دوسرا یہ ہے, ابھی میں بلنڈر آپ کو بتانے لگا ہوں, ابھی ایک اور یہ کمپٹیشن پیرس میں ہی ہوا ہے, جس میں ارشد ندیم نے پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے. 7 تاریخ کو وہ ختم ہوتا ہے. آپ اپنا پلیئر, ایک آپ کا پلیئر ہے جو آپ کے پاس ہوپ ہے کہ شاید ادھر جا کے آپ کو کوئی ٹائٹل جتا دے, کوئی میڈل لے کے آئے. اس پلیئر کو آپ 7 تاریخ کو واپس پاکستان بلاتے ہیں, اور اس سفوکیشن کے ویدر کے اندر, ہیومیڈ ویدر کے اندر آپ نے ٹریننگ کرائی. تو نہیں فٹیگ ہونا, تو نہیں بیمار ہونا, تو نہیں انجرڈ نہیں ہونا, تو ہو آپ کیا اتنا ویژن, کوئی جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں یا بڑے لوگ تھے جو بھی فیڈریشن کو رن کر رہے تھے کہ اس بندے کو واپس نہ بلایا جائے, اسی ایٹماسفیئر میں کلیمیٹائز کیا جائے رکھتے. تو اس سارے معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, یہ کیا ویژن ہے, کیا سوچ ہے جو ان چیزوں کو رن کر رہے ہیں؟ جو آپ نے یہ بات کی ہے اس میں اتنا وزن ہے کہ بھئی اگر ایک آپ کا ہوپ ہے کہ یہ میڈل جیت سکتا ہے, تو اگر اس کو 7 تاریخ کو آپ واپس بلا رہے ہیں, اور جو ابھی آپ نے بات کی کہ اس برسات کے موسم میں, سفوکیشن میں, ہیومیڈیٹی میں, اس کی ریئل اسٹرینتھ جو ہے نا وہ ضائع ہو رہی ہے. تو اگر وہ وہیں پر رہے گا, وہیں پر انوائرمنٹس میں وہ پریکٹس کرے گا, اپنا جیولن تھرو کرے گا, اس کو تمام انوائرمنٹس کا پتہ چلے گا, تو آئی تھنک کہ جیسے ہی یہ اولمپکس آتی ہے تو اس کے لیے تو میڈل جیتنے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں نا, اگر وہیں پر وہ ٹرین کرتا ہے. اور ہی از انڈر دی ٹریننگ ود سم ویری ویری اسپیشلائز پیپل. آپ کے وہی لوگ ادھر موجود ہیں, سارے موجود ہیں. تو اب بلانا اور ایسے موسم میں اسے ٹریننگ کرانا اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ وہاں پر جانا, اٹ میکس نو سینس ایٹ آل. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں توجہ دینی چاہیے. یہ بڑا کچھ انفارچونیٹ چیزیں ہیں کہ ہمارا جو ڈائریکشن ہے انفارچونیٹلی یہ لاسٹ پرائرٹی اسپورٹس کو دینا شروع کر دی ہے. اور جو ہماری دنیا میں ریکگنیشن اسپورٹس نے کروائی, اس کو ہم نے بڑا کیجول اور بڑا ہی ہم نے کہنے کے نہ ہونے کے برابر ہم نے اس کو ویلیو کر رہے ہیں. اگر بھائی اب کرکٹ کی طرف بھی بڑھتے ہیں, سب سے بڑی اپڈیٹ کل کے حوالے سے یہی تھی کہ وقار یونس کو تمام وہ کرکٹنگ افیئر دیے جا رہے ہیں. اب اس میں 3-4 کوسچن آپ کے آگے میں رکھنا چاہوں گا. اوبیسلی یہ کوسچن ہم محسن نقوی صاحب سے بھی ضرور کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو بھی بتانا چاہیے. ایک تو یہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں سارا فوکس چیمپئن ٹرافی پہ کروں گا اور ایڈمنسٹریشن کے سارے جتنے افیئرز ہیں اس کو ڈیل کروں گا, کرکٹنگ افیئرز کرکٹر ڈیل کرے گا. ادھر رمیز راجہ یا کچھ کرکٹرز کا ماننا یہ ہے, وہ بڑی اسٹرانگلی بات کرتے ہیں کہ پھر اگر آپ کے کرکٹر نے ہی افیئر کرکٹر کے ڈیل کرنے ہیں تو پھر چیئرمین بھی اسی کو لگا دیں. دوسرا کوسچن یہ آتا ہے کہ اگر محسن نقوی صاحب, جس طرح سب جانتے ہیں انٹیریئر منسٹر ہیں, ان کے اوپر کافی برڈن ہے, ان کے ایڈمنسٹریشن پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کسی کو جس طرح انہوں نے پہلے کام کیا ہے, بٹ کیا وہ جسٹیفائی کر پائیں گے؟ اور آپ نے جس طرح میٹنگ بھی ہوئی تھی ان کے ساتھ, آپ کو یہ جتنا بھی معاملات اور یہ جو ایک 8-10 سال سے ڈبیکل اور ڈیزاسٹر ہم کرکٹ کا دیکھ رہے ہیں, یہ جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں, آپ کو جسٹیفائڈ لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جسٹ ایک فیس سیونگ ہے اور یہ ٹائم پاس کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں محسن نقوی صاحب نے جو ڈیسیشن لیا نا, پروبیبلی ایک بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں نا کرکٹرز کی بہت کمی ہے, بہت کم لوگ کرکٹ کو جانتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اس چیز کو انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے نا ایک فیصلہ یہ لیا کہ کیوں نہ ایک بڑا نام اور ایک ایسا کرکٹر جس کا دنیا میں نام ہو. Obviously وقار یونس has brilliantly performed in test matches and in ODI. اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. He was such a fantastic fast bowler اور انہوں نے اپنی پرفارمنس. لیکن ادھر بھائی سوری انٹرپٹ کرنے کا, ایز اے کرکٹر تو ڈاؤٹ نہیں ہے, بٹ ان کے ایز اے کوچ کافی کوسچن اٹھتے ہیں. نہیں, وہ آپ کی بات میں اس پر آ رہا ہوں. اب تھوڑا سا پریشر جو ہے نا وہ بلڈ کر رہا تھا آفٹر دی ورلڈ کپ کا جو ڈیبیکل ہوا ہے, تو اس سے ان مائی اوپینین یہ تھا کہ تھوڑا سا ڈائیورٹ کرنے کے لیے نا لوگوں کو کہ دیکھیں اگر میں کرکٹر نہیں ہوں, حالانکہ ان کی جو 7 ممبر سلیکشن کمیٹی تھی وہ بھی تو کرکٹرز پر محیط تھی نا, اس میں نان کرکٹر تو 2 یا 1 تھے, مگر مینلی کون رن کر رہا تھا؟ وہاب ریاض تھے, رزاق تھے, محمد اسد شفیق تھے. تو یہ 4 جو تھے دے ہیو پلیڈ آؤٹ اسٹینڈنگلی ویل فار پاکستان. تو یہ تو کرکٹرز کے زمرے میں آتا ہے نا. مگر کیا ہوا,
اب یہ دیکھیں کہ اس ٹپیکل کے بعد نا وہ لل تھا, ایک خاموشی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ میں, کوئی ڈیسیجن میکنگ نہیں ہو رہی تھی. آپ کے جو کوچ ہیں ان کی جو رپورٹ تھی, آئی ڈونٹ نو کہ وہ آفیشیلی وہ لیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, یا لوگوں کو کیسے پتہ چلا. تو گیری کرسٹن کی رپورٹ نے ایک تھوڑا سا جو ہے نا ہیجان برپا کیا پورے پاکستان کے کرکٹنگ انوائرمنٹس میں. تو ان کی جو باتیں تھیں کہ جی اسکل نہیں ہے, ٹیم میں آپس میں یونٹی نہیں ہے, گیم اویئرنیس نہیں ہے, ہمارے آپس میں بڑے پرابلمز نظر آ رہے ہیں, فٹنس لیول نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جب لوگوں کے پاس پہنچی تو میں ایز اے کرکٹر, میرا خیال ہے عرفان, میں بہت زیادہ سوچتا ہوں کہ بھئی اصل جو رسپانسبل ہوتا ہے نا وہ کیپٹن ہوتا ہے کرکٹ میں. بالکل ٹھیک ہے. 11 لڑکوں میں سے آپ کیپٹن کیوں چوز کرتے ہیں؟ آپ کیپٹن اس لیے چوز کرتے ہیں کہ اس کی سیگیسٹی اینڈ وزڈم, اس کی کرکٹنگ انٹیلیجنس, کرکٹنگ اویئرنیس اور ڈیسیژن میکنگ دوسروں سے مختلف ہوتی ہے اور بہتر ہوتی ہے. دیٹس وائی یو میک ہم اے کیپٹن. اب اس کے بارے میں بالکل خاموشی ہے. بھائی کپتان نے کوئی نہ کوئی تو رپورٹ دی ہوگی نا, کچھ نہ کچھ تو بتایا ہوگا کہ جی وہاں پر. اب ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں, آپ آئرلینڈ چلے گئے, آپ انگلینڈ چلے گئے, مگر کیا کبھی آپ کا کوئی کھلاڑی جو ہے اس نے جا کے نیو یارک میں اسٹیڈیم کا جائزہ لیا, انوائرمنٹس کا زیادہ لیا, ہوا کس ڈائریکشن سے چلتی ہے, پچ کی کیا پوزیشن ہے, بال کتنا سیم کرتا ہے, کتنا باؤنس کرتا ہے, کسی نے جا کے کوئی نوٹس بنائے؟ اور وہ آپ بھی ماشاءاللہ وہاں پر موجود تھے. تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ تو سب سے پہلے طریقے سے آپ اس کو مینیج کرتے ہیں, مگر اس کے بارے میں کسی نے ذکر نہیں کیا. آئرلینڈ میں آپ نے 3 میچ کھیل لیے, انگلینڈ میں 4, بٹ یو ہیو ناٹ گون دیئر ٹو اسیس دی کنڈیشنز اوور دیئر. تو ان مائی ہمبل اوپینین یہ بہت بڑا ایک پاکستان کی ٹیم کے لیے نا ایک بہت بڑا بلینک تھا کہ انہوں نے کیوں نہیں وہاں جا کے اپنے آپ کو ایکلیمیٹائز کیا, وہاں کی سچویشنز کو ریڈ کیا, وہاں کی پچز کے بارے میں ان کو فرسٹ ہینڈ نالج کیوں نہیں آئی. اب کپتان جو ہے اس کی رپورٹ کا تو مجھے نہیں پتا, عرفان اگر آپ کو پتا ہو تو آپ بہتر بتا. کپتان کی بھی نہیں آئی. اچھا 2-3 سیگمنٹ کو ہم علیحدہ کر کے کر لیتے ہیں بات. سب سے پہلے ہم ذرا وقار یونس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, بلکہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے وقار یونس صاحب کی اپوائنٹمنٹ اور کپتان کی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ان اسپورٹس زون. ہم بات کر رہے تھے پاکستانی کرکٹ کے حوالے سے. اظہر خان ہمارے ساتھ موجود ہے. اظہر بھائی, وقار یونس کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے تھوڑی سی میں مزید بات کرنا چاہوں گا. جس طرح آپ نے بات کی ایز اے کرکٹر, ان کی ایبلٹی پہ کسی کو شک نہیں ہے, دنیا کے ون آف دا بیسٹ بالر ہیں. یہ ہیڈ کوچ کے طور پہ بھی رہے, اسسٹنٹ کوچ کے طور پہ بھی رہے, اور بالنگ کوچ کے طور پہ بھی کام کیا. اب 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جب یہ ایز اے پلیئر تھے تو آؤٹ اسٹینڈنگ تھے, ایز اے کوچ کئی پرابلم آئے. اس میں ہمارے پاس ملٹیپل ایگزامپل ہیں جس میں احمد شہزاد, عمر اکمل, سرفراز, کچھ ایسے نام ہیں جنہوں نے بتایا کہ اس سے کمفرٹیبل نہیں تھے. پھر کچھ پلیئر تھے جو بہت زیادہ کمفرٹیبل بھی تھے, جس میں وہاب ریاض, سہیب مقصود, کچھ ایسے نام تھے کہ جو ان کی کپتانی میں, یا ایون مصباح الحق بھی اس ٹائم پہ آئے, تو یہ کچھ ان کے ساتھ بہت کمفرٹیبل بھی تھے. تو یہ نیپوٹزم کا بھی ان پہ ٹیگ لگا کہ کئی پلیئروں کو یہ بہت پسند کرتے ہیں, ان کو فیور کرتے ہیں, جو نہیں ہے. اب جو رول ہے یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہ اب ان کا سم ہاؤ اناؤنس تو نہیں کیا گیا, بٹ یہ ڈائریکٹر کا رول ہے جو کسی دور میں محمد حفیظ کو دیا گیا یا مصباح الحق کے پاس تھا. تمام اتھارٹیز ان کے پاس ہیں. انہوں نے ڈومیسٹک بھی دیکھنا ہے, انہوں نے ہائی پرفارمنس سینٹر بھی دیکھنا ہے, انہوں نے کوچز کو بھی دیکھنا ہے, انہوں نے ٹیم کو بھی دیکھنا ہے, انہوں نے سلیکشن کو بھی دیکھنا ہے. تو جب سارا کنٹرول دے دیا, جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ انہوں نے تمام کرکٹنگ افیئر دیکھنے ہیں, آپ ایز اے کرکٹر, ایز اے اینالسٹ کیا سمجھتے ہیں اور وقار یونس کو جانتے ہیں کہ کس رول میں کتنے وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر پائیں گے؟ 2015-16 میں نا ہم نے ان کے ساتھ کام کیا جب ہارون رشید چیئرمین سلیکشن کمیٹی تھے اور وقار جو تھے نا یہ کوچ تھے. تو کافی انٹریکشن ہوا ہے. آئی تھنک کہ بیسیکلی مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ وقار یونس مینٹلی اور فزیکلی نا اس زمانے میں وہ ابھی اسی ایرا میں رہ رہے تھے کہ وہ بالنگ بھی کر رہے ہیں اور ہی از اے سپر اسٹار, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. مگر یہ تھا کہ یہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ایک کانسیپٹ. کوچنگ میں کہتے ہیں نا وردی اتارنی پڑتی ہے. وردی تھا, آپ کو اپنے پلیئرز کے شوز میں جا کے نا وہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پر یہاں یہ فیلنگ آئی کہ یہ تھوڑے سے
एरोगेंस में ये बहुत आगे चले गए थे एंड ही जैसा आपने भी मेंशन किया प्लेयर्स इवन आमिर ने रिटायरमेंट ले ली थी। जी हाँ बिल्कुल। तो अब जिस रोल पर वो वापस आए हैं, वो जो आपने बात की वो एक टोटली डिफरेंट रोल है। वो कोचिंग वाला रोल नहीं है, वो ये है कि क्रिकेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन में वो कैसे डिसीजन लेंगे जो कि डोमेस्टिक का, इंटरनेशनल का, आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स का, आपके जितने भी सिलेक्शन कमेटीज़ हैं उनके बारे में जो भी ये डिसीजन लेंगे ना, उसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा इरफान। ये नहीं हो सकता कि अब वकार यूनुस एक साइड पर बैठ जाए और वो कहें नहीं जी जो गैरी कस्टन कर रहा है या जैसन गिलेप्सी कर रहा है या सिलेक्शन कमेटी कर रही है तो मैं जो है ना, ये उनकी नेचर में ये है ही नहीं। ही सच अ परफॉर्मर वो रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं वो अपनी जो क्रिकेटिंग जो इंटेलिजेंस या क्रिकेटिंग अवेयरनेस है वो ज़रूर उसका जो है ना अमल दखल होगा। तो आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वकार यूनुस नाउ अपने आप तमाम प्रॉब्लम्स को एक साइड पर रखे ना, ही शुड स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेश और डिसीजन मेकिंग में ना नज़र आना चाहिए कि हाँ इनका डिसीजन जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी चीज़ जो है वर्ल्ड कप का जो डिज़ास्टर हुआ उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी सर्जरी होगी, और सर्जरी के हवाले से थोड़ा अवाम ने बड़ा वेट भी किया क्योंकि वन स्पोर्ट नेशन है हम, पूरी नेशन क्रिकेट की तरफ देखती है और पूरी नेशन को प्लेयर भी सिर्फ क्रिकेट प्रोवाइड करती है। अब जब सर्जरी की बात की गई तो सबसे करीबी उनके साथी जो थे वहाब रियाज थे, और जिस तरह उन्होंने उनको पंजाब में मिनिस्टर भी रखा अपने साथ और तमाम अफेयर वो देखते थे, क्रिकेटिंग भी अफेयर में सब जानते हैं कि हर चीज़ में उनकी इनपुट ली जाती थी। अब जब उनको कोचिंग के मैनेजरियल रोल में तो उन्होंने कुछ भी स्टेटमेंट पीसीबी की नहीं आई, सिलेक्शन की तरफ से आ गई कि उसको हटा दिया गया। वो भी एक रैशनलिज्म के अगेंस्ट है कि अगर 7 लोग थे और कोई हेड कोच नहीं था, उसमें हेड सेलेक्टर नहीं था, तो आप उस वहाब और अब्दुल रज़ाक को कैसे कह सकते हैं कि जी इनको आप पेनलाइज कर सकते हैं। अब उसकी एग्जांपल ये है कि वहाब रियाज इस टाइम पीसीबी की तरफ से मालदीव में कोचिंग कोर्स हो रहा है उसकी तरफ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सर्जरी थी ये कॉस्मेटिक थी, एक रोल से हटा के किसी शायद दूसरे रोल के लिए उनको तैयार किया जा रहा है। और जो ये भी ज़राए कह रहे हैं कि जैसे सब पास में भी जानते हैं कि वहाब और वकार यूनुस के बड़े अच्छे रिलेशन थे, बहुत अच्छे टर्म्स थे। तो आप, और जो सबसे बड़ी आपने जो शुरू में बात की कि सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल क्रिकेटिंग मैटर में कैप्टन होता है, और ये बात ये की गई कि प्लेयरों को एनओसी नहीं दिया जा रहा। अभी ना कोई पेपर जारी हुआ, ना कोई रिपोर्ट पब्लिश की गई, ना दुनिया को, अवाम को ये बताया गया कि क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है। ये सिर्फ मीडिया की हद तक सोर्सेज से खबरें आती हैं, वो हैं, बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल कुछ नहीं आया। तो आप क्या समझते हैं कौन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था और रेमेडी क्या होनी चाहिए? और ये जो 3 प्लेयर बाबर, रिजवान और शहीन का कहा गया जी ये रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं, एनओसी नहीं दिया जा रहा, अब तो इनको ग्रीन सिग्नल भी मेरे सोर्सेज के मुताबिक मिल चुका है, ये बांग्लादेश की सीरीज खेल रहे हैं। नहीं, मेरा अपना व्यू जो है टोटली डिफरेंट है। जब आपकी टीम परफॉर्म नहीं ना करती तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है वो सिलेक्शन कमेटी की आती है। ठीक है। और उसमें ये नहीं होना चाहिए कि इरफान की सिलेक्शन, खान की सिलेक्शन बेहतर थी और अब्दुल रज़ाक की और वहाब की गलत थी। नो, इसमें जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो सिलेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते, अब देखें कि चेयरमैन साहब ने अपना ये डिले किया थोड़ा सा टीम की सिलेक्शन कि टीम की सिलेक्शन के बारे में वो मिनट्स मुझे नहीं बताए गए जिनकी बेसिस पर इनकी सिलेक्शन हुई है, उसका इंतज़ार किया गया ना जी। ऐसा ही। तो अगर ये 6 या 7 मेंबर सिलेक्शन कमेटी जो थी, अगर ये रिस्पॉन्सिबल थी तो फिर इसमें 2 को रखना और 2 को फारिग कर देना डजंट मेक एनी सेंस। जी ऐसे ही। नंबर 1। नंबर 2, कैप्टन जो होता है वो उसकी जो थिंकिंग होती है, उसकी कंसेंट होती है, उसकी पर जो डिस्कशन होती है कोच के साथ। अजहर महमूद वाज प्रोबेबली उस वक्त, गैरी कस्टन तो पिक्चर में नहीं थे जी। तो अजहर महमूद वाज रिंगिंग द बेल। तो वहाँ पर जो डिसीजन लिए गए उसमें खाली सिलेक्शन कमेटी के साथ कैप्टन का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट था और कोच का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल ऐसे ही। जो कि बिल्कुल हमें एक लल नज़र आ रहा है जी। बाबर आजम की शक्ल में एज ए कैप्टन। हमें ये चीज़ बिल्कुल बावर नहीं हो रही कि क्या वो फैसले जो लिए गए हैं उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है। इसको मैं इधर से ही कंटिन्यू करूंगा। क्या बाबर आजम रिस्पॉन्सिबल थे, वहाब रियाज थे? क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी डिसीजन वो कर रहे थे
کوچ کا کتنا رول تھا، اس ساروں پہ ذرا ابھی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ونس اگین ویلکم بیک ان اسپورٹس آن. ہم بات کر رہے تھے کپتانی کے حوالے سے. اظہر بھائی سب سے امپورٹنٹ جو بات ہم بریک سے پہلے کر رہے تھے وہ کپتانی کے رول کی کر رہے تھے. اب بابر اعظم کو ہم نے 6 ایونٹس انٹرنیشنل دیکھ چکے ہیں، انہوں نے کپتانی کی، 4 ورلڈ کپ ہو چکے ہیں، 2 ایشیا کپ ہو چکے ہیں، پی ایس ایل کے 3 ایونٹس دیکھ چکے ہیں ایز اے کیپٹن، کوئی ٹائٹل نہیں جتا پائے. اب وہ اگر آپ نے کسی نے سوچا ہوا ہے کہ ہم نے اس سے کوئی ٹائٹل جیت کے رکھنا ہے تو اگلے 15 سال کروا لیں. بٹ ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کرنے میں کسی پلیئر کا کیپٹن، پلیئر سب مانتے ہیں دنیا کا بیسٹ پلیئر ہوگا، وہ اس کیو میں ہے، اس کے اسٹیٹس بتاتے ہیں، بٹ ایز اے کیپٹنسی اگر یہ کوئی ڈبیٹ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ سیکھ جائے گا تو وہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا. جس طرح کہ انہوں نے ٹیکٹکس یوز کیے ورلڈ کپ کے اندر، جیسے ابھی ہم بریک میں بھی ایون بات کر رہے تھے کہ فیلڈ پلیسنگ کی بات کر رہے ہیں، کن پلیئر کو کھلانا چاہیے، اعظم کو مسلسل کھلانا، شاداب کو مسلسل کھلانا، یہ تمام کیپٹنسی کے انڈر آتی ہیں چیزیں. تو آپ بابر اعظم کو کیسے اب ریٹ کرتے ہیں؟ اور دوسرا، اب کیا کپتان کے حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہمیں آئی، تو آپ کے خیال میں کیا سلوشن اور کون سا ایسا پلیئر ہے جو ایز اے کیپٹن آپ کو لگتا ہے کہ اس چیپٹر کو کلوز کرنا چاہیے، ڈسکشن کو کلوز کرنا چاہیے کہ یہ اب نیکسٹ کیپٹن ہے وائٹ بال میں؟ دیکھیے بہت آپ کا امپورٹنٹ بڑا پرٹینٹ کوشچن ہے، کیونکہ یہ اس سے پاکستان کی کرکٹ جو ہے نا ان فیوچر میں اس کا بہت عمل دخل ہوگا. جی. اور کیپٹن جو ہے نا اگر اس کی اپنی پرفارمنس اچھی نہ ہو تو ڈریسنگ روم کا ماحول ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے. ٹرو. اب نو ڈاؤٹ کہ بابر اعظم از یور بیسٹ پلیئر. تو کیا جو ڈبیکل ہوا ہے اس کو خاموشی کے ساتھ درگزر کر دیا جائے اور ایک نئے نہج پر پاکستان اوبیسلی ٹیسٹ میچز اب آنے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ. جی. نو ڈاؤٹ کہ اس میں شان مسعود جو ہے وہ اس کی کیپٹنسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہی شاید ریٹین وہی کریں گے. ہاں جی، ان کا تو نوس کر دیا. اب بابر اعظم جب T20 میں شاہد شاہ افریدی کے بعد کیپٹن دوبارہ بنتے ہیں تو ان کے اوپر ذمہ داری اور بڑھ گئی عرفان. وہ اس لیے کہ 5 میچوں کے بعد آپ نے کیپٹن کو بالکل نگیٹ کر دیا کہ شاہد شاہ افریدی از ناٹ گڈ انف ٹو بی اے کیپٹن ان فیوچر. یہی مطلب ہے نا. بالکل ایسے ہی. تو اب جب دوبارہ آپ نے بابر اعظم کو کیپٹن بنایا تو اس کے پیچھے سوچ کیا تھی؟ یہاں تو وہ سوچ یہ ہوتی کہ نہیں، ہاں مجھے سب سے پہلے جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ میرے ڈیسیشن جو ہیں وہ ٹیم کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتے ہیں. کیا میں ایز اے اوپنر یا ایز اے مین پلیئر پرفارم کروں گا تو ٹیم کو فائدہ ہوگا؟ وہ ہوگا، مگر آپ کے ایز اے کیپٹن ڈیسیشن جو ہے نا وہ تمام دنیا دیکھ رہی ہے. ابھی آپ نے جو بات کی ہے اس میں مجھے اس چیز کا بہت بڑا ایک فرق محسوس ہو رہا ہے کہ بابر اعظم کے ڈیسیشنز کئی ایسے تھے جو کہ ایک لے مین جو تھا نا وہ بھی اس کو کہہ رہا تھا کہ بابر یو ہیونٹ ڈن جسٹس ود ان یور سیلف. اگر 5 رنز چاہتے ہیں اور آپ کا جو فیلڈر ہے وہ سرکل میں ہے تو آپ اگر اپنے فاسٹ بالر کو کہہ رہے ہو کہ یار یارکر کرو اور وہ یارکر فل ٹاس ہو جاتا ہے، وہ تھوڑا سا پش کرتا ہے اور اس کے اوپر سے 4 رنز ہو جاتے ہیں اور میچ ٹائی ہو جاتا ہے. تو سپر اوور میں فخر زمان بیٹنگ کرنے جا رہا ہے اور وہ سامنے جو کر رہا ہے وہ آپ کا افتخار احمد کر رہا ہے. تو دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. اور لیفٹ ہینڈڈ بالر ہے. اور کیا آپ نے جب میچ ٹائی ہوا وہ تھا یا سپر اوور ہوا تھا تو آپ نے بیٹھ کر 1 یا 2 دن پہلے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ بھئی اگر ایسا اوکیزن آئے تو کون سامنا ہوگا، کون پریشر لے گا، کون 6 بال کھیلے گا، یا کس طرح آپ کا نمبر 1 یا نمبر 2 پلیئر جو ہے وہ جا کر کھیلے گا. یہ چیز ساری چیزیں جو ہے نا اس کا جواب جو ہے نا وہ بابر اعظم کی طرف سے آئے. میں اور آپ جتنی بھی ڈسکشن کر لیں اب ہمیں نہیں پتا کہ ایز اے کیپٹن وہ ڈریسنگ روم کے ماحول کو کس طرح دیکھتے ہیں، وہ کس طرح اس چیز کو بابر کرواتے ہیں کہ جی. میں یو ایس اے میں تھا اظہر بھائی، میں تھوڑا ایڈ کرتا چلوں. جیسا آپ بات کر رہے ہیں نا کپتان کی سوچ اور اس کی گیم سینس اپنے 11 پلیئر سے آگے ہونی چاہیے. میرا تو ماننا یہ ہے کہ اپوزیشن کے 11 پلیئر سے بھی آگے ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ کپتانی کا رول، جیسے ہم کوچز کے رول کی بات کر رہے ہیں، کپتان بھی فادر فگر کے رول میں ہوتا ہے. کپتان ہمارا تو کئی پلیئروں سے بات ہی نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے، اب نام لینا مناسب نہیں ہے بٹ ٹائم میڈیا پہ باتیں آ رہی ہیں، ہم بھی کبھی ضرورت پڑے گی نام لیں گے. کئی پلیئر ایسے تھے، خاص طور پہ وہ پلیئر جو فوراً ریجیکٹ کیے گئے تھے وہاب ریاض کی طرف سے ورلڈ کپ سے پہلے، ان سے کپتان بات نہیں کرتا تھا، وہ بھی کپتان سے بات نہیں کرتے. تو یونٹی کی جو بات گیری کرسٹن نے کی تھی وہ بالکل ٹھیک کی تھی کہ ٹیم میں یونٹی نہیں ہے. تو یونٹی کے بعد 1 آف میچ تو آپ جیت سکتے ہیں، کوئی ایونٹ نہیں جیت سکتے. آپ بالکل نہیں جیت سکتے. اچھا، ایک تو میں نے پہلے کوشچن جو کیا اس کا ضرور بتا دیجیے گا کہ کون سا کیپٹن آپ سمجھتے ہیں اگر بابر کے علاوہ لڑکا ایسا ہے کہ جو بن سکتا ہے. اور دوسرا، آپ جو بنگلہ دیش کی سیریز آ رہی ہے
اس میں جس طرح بھی ایک اندیا تو دے دیے گئے, تینوں ٹیم کا پارٹ ہوں گے, کیا خیال ہے کون سا لڑکا آپ کو لگتا ہے کہ پارٹ ہو سکتا ہے اسکواڈ کا, کیونکہ ٹیسٹ کا تو سم ہاؤ ہمارا آرگنائز اسکواڈ ہے. دیکھیں کہ سری لنکا کی ایک سیریز ہم کھیلے ہوئے ہیں نا, جی. اس کے بعد اب ٹیسٹ میچز ہونے والے ہیں. آسٹریلیا کھیلے تھے وہ وائٹ واش ہو گیا تھا, وہ وائٹ واش ہو گیا, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہم وہاں پر کچھ پرفارم نہیں کر سکتے. تو کیا یو آر گوئنگ ٹو کیری دیٹ سیم اسکواڈ یو نو اوور ہیئر ایٹ ہوم کنڈیشنز. مگر اس میں اگر آپ کو کوئی ایک اچھا لڑکا فرسٹ کلاس کرکٹ میں پرفارم کرتا, بھی یہ ٹیم گئی ہوئی ہے اس میں اگر پرفارم کرتا ہے اور آپ فیل کرتے ہیں کہ ہی کین بیکم اے پارٹ آف یور اسکواڈ, تو ضرور اس کو چانس اور موقع دینا چاہیے. کیونکہ اسی طرح آپ ڈیولپ کریں گے. اگر ایک ابرار احمد آپ کا 15واں کھلاڑی تھا, وہ نہ آئرلینڈ کھیلا, نہ انگلینڈ کھیلا, نہ پورا ورلڈ کھیلا, بغیر کھیلے ورلڈ کپ سے اس کو سیر کروا رہے ہیں, ایگزیکٹلی. اور آپ نے 15 کے بجائے 14 کی سلیکشن کی, 14 میں 5 فاسٹ بالر تھے, 5 اوپنرز تھے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس بچتا کیا تھا. تو یہ ڈیسیشن جو ہے نا یہ کیپٹن لیتا ہے. کیپٹن اپنی مرضی چلاتا ہے کہ نہیں مجھے یہ پلیئر چاہیے. تو آئی تھنک کہ شان مسعود شوڈ پٹ ہز فٹ ڈاؤن, اور انہیں جو بھی ایک اچھا لڑکا اگر نظر آتا ہے فرسٹ کلاس کرکٹ میں اور یہ ٹیم میں اس نے پرفارم کیا ہے تو ہی مسٹ بی گیون اے چانس. لاسٹ نوٹ پہ آپ سے شاہین کا دورہ بھی ہو رہا ہے جی. پہلے بڑے عرصے سے 2-3 سال کی ایکٹیویٹی نہیں دیکھی, اب ہونا شروع ہوئی ہیں, یہ اچھی چیز ہے. بٹ ہمارے تمام 90% 95% لڑکے جو ہیں وہ ٹیسٹ کرکٹر اور انٹرنیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کر چکے ہیں پاکستان کو, وہ کھیلے تھے. بنگلہ دیش کے 90% نئے لڑکے تھے. انہوں نے, شاہین کا مقصد یہی ہے نئے بچوں کو ٹرائی کرے. آپ نے تو 36 سالہ عمر میں ان کو بھی کھلا رہے ہیں اس میں. تو یہ ایک کس طرح دیکھتے ہیں, اور یہ جو سیریز ایکول کر جانا, اور آپ یہ اس ٹیلنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو نرسری سے آپ کا بچہ اوپر آتا ہے شاہین سے پھر پاکستان, تو آپ ہمارا جو بیک اپ پلان ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ بہت کرکٹ فالو کرتے ہیں. پاکستان آخری دفعہ انڈر 19 ورلڈ کپ کب جیتا تھا؟ 2006 میں. 2004 2006 میں. ہاں جی. ایک دفعہ خالد لطیف کیپٹن تھے اور ایک دفعہ سرفراز احمد کیپٹن تھے. بیک ٹو بیک ہم نے جیتے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہماری جو نرسری ہے وہ کہاں پر غائب ہو گئی. ہم نہیں پلیئر پروڈیوس کر سکے. اسی لیے کہ فرسٹ کلاس کرکٹ کی اگر انٹینسٹی, اس میں جان, جب تک وہاں پر لڑکوں کو ڈفرینٹ کنڈیشنز میں کھیلنے کی عادت نہیں ہوگی. آسٹریلیا میں جا کے آپ جب بنگلہ دیش کے ساتھ سیریز کھیلتے ہیں تو وہاں پر آپ نہیں سیکھ رہے, بنگالی زیادہ سیکھ رہے ہیں آپ سے. اور جب بھی آپ کسی اسٹرانگ اپوزیشن کے خلاف کھیلتے ہیں نا تو سیکھنے کا عنصر جو ہے آپ کا زیادہ ہوتا ہے, اور جو کمزور ٹیم ہوتی ہے وہ زیادہ سیکھتی ہے بجائے ایک اسٹرانگ ٹیم کے. اسٹرانگ ٹیم میں تو پتا ہے کہ انہوں نے پرفارم کرنا ہے, مگر جب اگینسٹ آل دی آڈس جو بھی پرفارم کرتا ہے لڑکا, اگینسٹ گڈ بالنگ, گڈ بیٹنگ اور گڈ اسپننگ اٹیک, تو وہ امپروو کرتا ہے. وہ آپ کے سامنے انہوں نے بنگالیوں نے بالکل, ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بڑا زبردست پرفارم کیا, اور یہی انفارچونیٹ پارٹ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ نہیں پا رہے. اظہر بھائی ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ, ریئلی تھینک فل کہ آپ نے ہمیں آج پھر ٹائم دیا. انشاءاللہ فیوچر میں دوبارہ زحمت دیں گے. ناظرین, آپ نے زبردست گفتگو سنی اظہر خان صاحب کی. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.